السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يومئذ شان یغنی، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرۃ، اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے اختتامی آیت نمبر 42 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی قیامت کا منظر ہے، ادھر وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ عبسہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ان آیات سے پہلے جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے فرمایا کہ انسان دراصل وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ یہ ہے انسانی غذا کی تخلیق کا پورا حال۔ یہ سرتاسر اس ہستی کی تخلیق اور ایجاد ہے جو انسان کا خالق و موجد ہے۔ اس تخلیق میں کسی بھی مرحلے میں انسان کا ہاتھ نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر سکے۔ یہاں تک کہ جو دانے اور جو بیج وہ زمین میں بوتا ہے انہیں بھی اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ان کی اولین تخلیق پیدائش ایک معجزہ ہے جو انسان کے تصور اور ادراک سے ماوراء ہے۔ انسان کے گرد پیش ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے، مگر دانے اور بیج مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ پاس پاس کے زمینی قطعات میں ان کے پھل ایک دوسرے سے بالکل مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ زمین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کے پانی سے سینچا بھی جاتا ہے، مگر قدرت کا تخلیقی ہاتھ پودوں اور پھلوں کی الگ الگ قسم کا پیدا کرتا ہے۔ قدرت چھوٹے سے بیج میں اس درخت کی خصوصیات وادیت کر دیتی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، اور بیج ان خصوصیات کو اس درخت کی طرف منتقل کر دیتا ہے جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا اور کیسے ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے ہے؟ یہ انسان سے مخفی ہے۔ انسان نہ ان امور کا راز جانتا ہے، نہ ان کے بارے میں اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ اس سلسلے میں اس سے کوئی مشورہ لیا جاتا۔ یہ دست قدرت کی تخلیق کردہ داستان ہے۔ یہ دست قدرت کی تخلیق کردہ داستان ہے۔ اس کے بعد کی ابھی آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ مراد ہے آخری سور کی قیامت خیز آواز، جس کی بلند ہوتی ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے۔ یہ ہے دنیاوی ساز و سامان اور اس سے نفع اندوزی کا انجام۔ یہ انسانی زندگی کے لیے ہر مرحلے اور ہر قدم پر اللہ کی طویل منصوبہ بندی اور ہمہ گیر نظم و تدبیر سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ قیامت کے اس منظر میں آغاز صورت کا مناسب اور موزوں اختتام ہے۔ صورت کے آغاز میں دو طرح کے افراد کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے حق کی جستجو میں دوڑے دوڑے آتے ہیں، دوسرے وہ جو ہدایت سے بے نیازی اختیار کرتے اور حق سے روگرداں ہوتے ہیں۔ صورت کے آخر میں دونوں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہی دراصل اللہ کی میزان ہے۔ صاخہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا شدید آہنگ کانوں کا پھاڑنے اور ہوا کو شق کرنے والا ہے۔ اس لفظ کا استعمال اس منظر کے لیے جو اس کے فوراً بعد آ رہا ہے، بطور تمہید کے ہے، ایسا شدید اور ہولناک منظر کہ انسان ان لوگوں سے کترائے گا اور دور بھاگے گا جن سے دنیا میں وہ سب سے زیادہ متعلق اور پیوستہ تھا۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ قیامت کے مناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کریں یا پڑھ لیں تو یہ جو ہے اسے گویا پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ وہ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوگی وہ کیفیت، اس دن کے ہولناکی کی کیفیت جو یہ ہوگی۔ پھر اب وہ اہم بات فرمایا جا رہا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس سے ملتا جلتا مضمون جو ہے سورہ معارج میں آیت نمبر 10 اور 14 میں بھی ہمیں ملتا ہے، 10 تا 14 میں۔ بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے، مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑتے، الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گنہگاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی اور اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ ایسی وہ کیفیت قیامت کے دن جو ہے ہوگی۔ تو ایک اور صورت میں بھی غالباً سورہ زخرف ہے، شاید وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اس دن جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ کیفیت آخرت قیامت کے دن ہوگی جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ایمان اور عمل صالح ہی جو ہے کام آئے گا۔ پھر فرمایا جا رہا آگے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، اسے اپنے سوا کسی کا جو ہے ہوش نہ ہوگا۔ یعنی اب اس منظر کی ہولناکی یہ تمام تر اور خالصتاً نفسیاتی ہے۔ انسان کا دل اپنے ماحول سے بالکل کٹ جائے گا
وہ صرف اپنے لیے سوچے گا، اسے صرف اپنی پڑی ہوگی، اس کا اپنا غم اتنا بڑا ہوگا کہ کسی اور کے لیے سوچنے یا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، اس عبارت کے اندر اور اس کے تہوں میں بہت سی گہرا مفہوم ہے۔ اس تعبیر سے زیادہ مختصر اور جامع تعبیر اس فکر اور غم کی نہیں ہو سکتی جو انسان کے احساسات اور اس کے دل اور دماغ پر پوری طرح چھا گیا ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کی اس وقت کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے جب کہ وہ اللہ کی میزان عدل میں تولے اور جانچے جا چکے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے چہرے اس دن روشن، حشاش بشاش اور شاداں و فرحاں ہوں گے۔ روشن، منور، دمکتے، ہنستے، شاداں، فرحاں چہرے، انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی امیدیں ہوں گی، ان کا رب ان سے راضی ہے، یہ بات جان کر وہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ یہ اس پرشور حادثے قیامت سے جو سب کچھ فراموش کر دینے والا ہے نجات پا لیں گے، اس لیے ان کے چہرے دمکتے اور چمکتے ہوں گے اور وہ خوشیاں مناتے ہوں گے۔ یا اس ہولناک دن اور دلوں کو دہلا دینے والی اس کی ہولناکی سے گزرنے کے بعد اپنا انجام اور جنت میں اپنا ٹھکانہ معلوم ہو جانے پر وہ خوش و خرم اور شاداں و فرحاں ہوں گے۔ آگے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، کتنے چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی ہیں کافر اور فاجر لوگ۔ ان چہروں پر رنج اور ملال اور حسرت و اندوہ کی گرد پڑی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت و انقباض کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ جو اعمال انہوں نے اپنے آگے بھیجے تھے انہیں وہ جان چکے ہوں گے اور انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر فرمایا جائے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یعنی یہی ہے کافر اور فاجر لوگ، یہی ہیں کافر اور فاجر لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے دن پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور اس کی قائم کردہ حرمتوں کی بے حرمتی کرتے رہے۔ ان چہروں دونوں پر ان کا انجام مرتسم ہے، انجام جو قرآنی الفاظ اور قرآنی عبارتوں کے پیچھے سے صاف جھلک رہا ہے اور لوگ گویا سر اٹھائے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی قوت تعبیر اور یہ ہے قرآن کی دقت ادا۔ سورت کے آغاز اور انجام میں پوری طرح مطابقت ہے۔ سورت کے آغاز میں خدائی میزان کی حقیقت واضح و متعین کی جاتی ہے اور سورت کے آخر میں خدائی میزان کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ چھوٹی سی سورت بہت سے حقائق، مناظر، اشارات اور بیانات کا عظیم ذخیرہ ہے اور پوری خوبصورتی اور دقت ادا کے ساتھ ان سب کا حق ادا کرتی ہے۔ احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگ ننگے پونگے اٹھیں گے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بروایت بعض حضرت عائشہ رضی اللہ نے اور بروایت بعض حضرت سودا رضی اللہ نے اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا، یعنی اتنا انسان اپنے ٹینشن میں ہوگا
کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں رہے گا. ایسی وہ کیفیت جو ہے ہوگی اس دن، قیامت کے دن جو ہے ایسی کیفیت ہوگی. اس ہوگا. یہ نسائی ترمذی میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے. تو عزیز سامعین، یہ اسی کے ساتھ سورہ عبسہ کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر جو ہے اختتام کو پہنچتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم اسے اخذ کریں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اب تک ان کو نہیں پہنچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.